السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کو عید الفطر کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت کس طرح کرنا ہے وہ بتاؤں گا، اور کچھ مسائل ہے جو عید الفطر کی نماز میں عام طور پر پیش آتے ہیں ان کو بھی ذکر کروں گا۔ آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو آخر تک غور سے سنیں تاکہ آپ کو عید الفطر کی نماز کی نیت اور اس کا طریقہ یاد ہو سکے، اور آپ اسی طرح اپنی نیت بھی کریں اور عید الفطر کی نماز بھی اسی طریقے پر پڑھ سکیں۔ ناظرین گرامی، عید کی نماز ہم سال میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک عید الفطر کی نماز اور ایک عید الاضحیٰ کی نماز۔ اس لیے عام طور پر اس کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، اور بعض دفعہ تو پڑھانے والے بھی اس میں تکبیر بھول جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ذکر کروں گا کہ عید الفطر میں کس طرح نیت کرنا ہے اور اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ عید الفطر کی نماز کی نیت کس طرح کریں۔ تو ایک بات یاد رکھے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم گھر سے نیت کر کے نکلے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو زبان سے کہنا ہے تو وہ اس طرح کہہ سکتا ہے: نیت کرتا ہوں میں عید الفطر کی نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ ہو گئی نیت کہ ہم اس طرح نیت کریں۔ اور اگر آپ زبان سے نیت نہیں کر سکتے تو آپ دل میں ہی نیت کر لیں کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد اب نمبر آتا ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا، کہ عید الفطر میں جو زائد تکبیر کہی جاتی ہے وہ کب کہی جائے گی اور کس طرح کہی جائے گی۔ تو جب ہم نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورت پڑھ کر رکوع سجدے کے ساتھ 1 رکعت مکمل کی جائے گی۔ پھر 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر میں ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی چوتھی تکبیر میں ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع سجدے کے ساتھ 2 رکعت مکمل کریں گے، اور یہ ہماری عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ خطبے کا سننا واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عید کی نماز پڑھ کے بھاگ جائیں، بلکہ عید کی نماز پڑھیں اور اطمینان سے خطبہ سن کر دعا کے بعد پھر ہم رخصت ہوں۔ پھر کچھ مسائل ایسے ہیں جو عید الفطر کی نماز میں پیش آتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو وہ مسائل معلوم نہیں ہوتے تو وہ الجھ جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اس حالت میں کیا کروں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں اس وقت شامل ہوا کہ امام نے شروع کی 3 زائد تکبیر کہہ دیا، اب وہ زائد تکبیر کہنے کے بعد شامل ہوا ہے جس وقت امام سورہ فاتحہ یا قرات کر رہے ہیں، تو اب وہ کس طرح نماز میں شامل ہوگا اور کس طرح نماز ادا کرے گا۔ تو اگر کسی شخص کی ابتدا کی 3 تکبیریں چھوٹ گئی ہو اور جب وہ شامل ہوا ہو اس وقت امام سورہ فاتحہ یا قرات پڑھ رہا ہو، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے 3 زائد تکبیر کہے۔ اگرچہ امام قرات کر رہا ہو یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام صاحب اپنی قرات کرتے رہیں، آپ کو اپنی 3 زائد تکبیر پوری کرنا ہے۔ اور اگر کوئی رکوع کی حالت میں شامل ہوا، یعنی امام جس وقت رکوع میں تھے اس وقت وہ نماز میں آ کر شامل ہوا، تو اب اسے کرنا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ اکبر کہہ کے 3 زائد تکبیر کہتا ہے اور اس حالت میں امام رکوع سے نہیں اٹھتا، یعنی اس کو یہ گمان ہو کہ میری 3 تکبیر کہنے تک امام صاحب رکوع سے نہیں اٹھیں گے، تو وہ کھڑے کھڑے ہی 3 تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے،
اور اگر اسے یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ اگر میں کھڑے ہو کر 3 دفعہ تکبیر کہتا ہوں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے اور میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو جائے اور رکوع کی حالت میں ہی وہ 3 دفعہ تکبیر کہے، یعنی رکوع کی تسبیح نہ پڑھے بلکہ رکوع کی حالت میں 3 دفعہ تکبیر کہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر 3 دفعہ کہے۔ تو یہ پہلی رکعت میں شامل ہونے والے کا طریقہ ہے کہ اگر پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد شامل ہوئے تو انہیں کس طرح تکبیر کہنی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی رکوع میں شامل ہوا تو اسے کس طرح تکبیر کہنی ہے۔ اب اگر کسی کی ایک رکعت پوری چھوٹ گئی ہے عید الفطر کی اور وہ دوسری رکعت میں آ کر شامل ہوا ہے، تو جب وہ ایک رکعت ختم ہونے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا دوسری رکعت مکمل کرنے کے لیے، تو وہ اس رکعت میں سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیر کہے گا۔ عید الفطر میں جو ہے پہلے ثنا کے بعد 3 زائد تکبیر کہتے ہیں، لیکن اگر اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو اب جب وہ کھڑے ہو کر رکعت مکمل کرے گا تو اس میں وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پھر 3 زائد تکبیر کہے گا۔ ہاں اگر اس کی دونوں رکعت چھوٹ گئی ہے، یعنی سجدے کی حالت میں وہ نماز میں شریک ہوا ہے اور اس کی دونوں رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اب وہ اسی طرح نماز پڑھے گا جس طرح عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ ثنا کے بعد 3 زائد تکبیر کہے گا اور دوسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیر کہے گا۔ لیکن اگر اس کی ایک رکعت چھوٹی ہے تو دوسری رکعت مکمل کرنے کے لیے ثنا کے بعد 3 زائد تکبیر نہیں کہی جائے گی، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیر کہہ کے پھر وہ رکوع میں جائے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کی نیت اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ، اور اگر ہماری رکعت چھوٹ جاتی ہے یا تکبیر چھوٹ جاتی ہے تو ہم کس طرح اسے ادا کریں، یہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی نماز عید الفطر کا طریقہ سیکھ لے اور اس کی نیت کس طرح کرنی ہے وہ بھی سمجھ جائے، اور جو میں نے آخر میں مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے کو بھی سمجھ لے، اس لیے کہ اس مسئلے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کی عید الفطر کی نماز خراب نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخر میں درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح مزید اسلامی ویڈیوز اور دینی مسائل آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔